امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے یہ ان کا نام ہے محمد ابن علی ابن ابی طالب۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کا نام محمد رکھا تھا، محمد ابن علی ابن ابی طالب ایک بیٹے آپ کے وہ تھے جو محمد حنفیہ کہلاتے تھے۔ یہ عمر میں یہ محمد جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں، یہ محمد حنفیہ سے چھوٹے تھے، اس لیے ان کو محمد اصغر کہا جاتا تھا۔ اکثر کا خیال ہے کہ یہ حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے تھے، کیونکہ اسماء بنت امیس سے امیر المومنین کا نکاح ہو گیا تھا اس وقت جب محمد ابن ابی بکر اور ام کلثوم بنت ابی بکر جو تھے وہ بچے تھے، اور ان کی پرورش امیر المومنین کے ہی گھر میں ہوئی تھی۔ تو اسماء بنت امیس کے بیٹے تھے یہ محمد اصغر، لیکن بعض نے ان کی والدہ کا نام لیلہ بنت مسعود لکھا ہے۔ یہ محمد بیٹے امیر المومنین کے تھے، لیکن امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ اپنے بھائیوں امام حسن اور امام حسین کے پاس رہے تھے، اور پھر امام حسین کے ساتھ کربلا آ گئے تھے، اور شروع سے آخر تک امام حسین کے ساتھ انہوں نے تمام مصائب و آلام برداشت کیے، اور روز عاشور مقتل میں جہاد کیا، اور بہت سے دشمنوں کو قتل بھی کیا۔ البتہ کیونکہ اب فوج اشقیہ جو تھی وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد خاندان رسالت کا خاتمہ ہو، اور جنگ کا وہ انداز جو کبھی شجاعان عرب پسند نہیں کرتے تھے کہ دور سے تیر مار دیں مقابلے پن آئے، لیکن ان تمام شہداء کے لیے زیادہ تر کربلا میں تیر استعمال ہوئے کہ بہت سے دشمن یا تو گھیر کے قتل کرتے تھے، اور یا پھر جب دیکھتے تھے کہ اس کا مقابلہ کرنے میں دیر لگ جائے گی اور یہ ایک ایسا شجاع و بہادر ہے کہ دیر تک جدال و قتال کر سکتا ہے، تو تیر اندازوں سے کہا جاتا تھا کہ دور سے تیر مارو، اور وہ دور سے تیروں کا نشانہ بنا کے، اور تیر بھی بڑے والے استعمال کرتے تھے جس سے یہ شجاعان بنی ہاشم جلدی جلدی شہید ہو جاتے تھے۔ محمد ابن علی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ قبیلہ بنی آبان کے ایک شخص نے دور سے تیر مارا اور آپ کو شہید کر دیا، اور جیسے ہی آپ شہید ہوئے فوری طور سے آپ کا سر بھی کاٹا گیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ واقعہ بھی جلدی سے پیش آ گیا، اور فوراً ہی امیر المومنین کے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب، یہ کون ہیں؟ یہ جناب عباس کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کی والدہ معجدہ مولا کی خصوصی انتخاب تھیں، ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں، اور اصل نام ان کا فاطمہ کلابیہ تھا، فاطمہ بنت ابوا الاجل ابن الحزام۔ فاطمہ بنت ابو الاجل ابن الحزام ابن خالد ابن ربیہ ابن وحید ابن کوب ابن عامر ابن کلاب۔ اب یہ واقعہ تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہے کہ حضرت عقیل ابن ابی طالب قبائل عرب کے انساب اور کمالات ذاتی اور موروثی صفات اور خاندانی اخلاقی اور عملی اور ادبی کیفیات سے خاص واقفیت رکھتے تھے،
یہ انہی کا امتیاز تھا، ورنہ عام طور پر لوگ ان امور میں اتنی گہری نظر نہیں رکھتے جیسی نظر جناب عقیل رکھتے تھے۔ آپ کے سامنے تو بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عقیل سے کہا تھا کہ مجھے ایک شجاع اور بہادر گھرانے کی خاتون کا بتا دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی خاتون سے نکاح کروں۔ تو بہرحال ان کے 4 بیٹے تھے جناب فاطمہ کلابیہ کے، جس میں عبداللہ ابن علی یہ سب سے پہلے شہید ہوئے۔ حالانکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرزند جو ورثہ شجاعت جناب امیر ہو، کربلا میں اس کی موجودگی ایک بہت ہی بہترین نصرت امام حسین ثابت ہو سکتی تھی، لیکن مولا یہ چاہتے تھے کہ ایسا ناصر اور ایسا مددگار میں حسین کے لیے بھیجوں کہ جو بالکل اسی طرح حسین کا ناصر ہو جیسے میں پیغمبر اسلام کا ناصر تھا۔ لہٰذا آپ نے جناب عقیل سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو جناب عقیل نے جناب فاطمیہ کلابیہ کا انتخاب کیا تھا، اور وہ فرزند مولا کو مل گیا تھا جس کی آپ نے دعا کی تھی اور جس کے آپ خواہش مند تھے کہ جو اس بات کا اہل ہو کہ ثانی حیدر بھی ہو، بازوئے سید الشہداء بھی ہو، علمدار کربلا بھی ہو، اور پھر اس کے بعد مقام بندگی اور مقام دینی اور تقرب بارگاہ خداوندی اور روحانی بلندی اتنی ہو کہ باب الحوائج بھی بن جائے۔ تو یہ وہ خاندان تھا کہ اس میں عرب کے بہت بڑے بڑے نامور افراد گزرے ہیں۔ طفیل فارس، ابو برا، ملاغب، اس قسم کے نام ملتے ہیں جو کہ جناب ام البنین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لبید ابن ربیعہ ایک بہت بڑا شاعر ہے، وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عرب کے علاقے ہیرہ، یہاں کے بادشاہ کے دربار میں جس کا نام نعمان ابن منذر تھا،
اسی خاندان کے ایک فرد نے اپنے خاندان کی وجاہت بیان کی تھی. نحن بنی ام البنین اربعہ و نحن خیر العامر ابن صعصعہ. یہ پورا ایک بند ہے عربی میں، ہم اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارا خاندان وہ ہے کہ جس میں ام البنین گزری ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے یہ امیر المومنین کی شادی سے پہلے کا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام البنین نام کی کوئی خاتون اس خاندان میں پہلے بھی گزر چکی ہیں اور ان کے بھی 4 بیٹے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک نامی گرامی خاندان تھا. بہرحال جناب فاطمہ کلابیہ زوجہ امیر المومنین حضرت ام البنین کو اللہ نے 4 فرزند عطا کیے تھے، عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر. تو ان سب کی شہادت کا ذکر اپنے اپنے مقام پہ آئے گا. فی الحال حضرت عبداللہ جو حضرت عباس سے چھوٹے اور غالباً باقی 2 سے بڑے تھے. حضرت ام البنین کے ایک بھتیجے کوفے کے رؤسا میں تھے اور ذاتی طور پر بہت روب و داب والے آدمی تھے. اس زمانے میں قبائلی قوت دیکھ کے حکام وقت بھی اپنے سیاسی مفادات حاصل کرتے تھے اور درباروں میں حسب ضرورت مدعو بھی کرتے تھے. ابن زیاد نے ان کو دربار میں بلایا تھا اور اتفاق سے اسی وقت شمر کو عمر ابن سعد کے نام خط دے کے بھیجا تھا، جس میں امام حسین کو بغیر کسی رعایت کے فوری طور پر قتل کرنے کا حکم تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک سردار قبیلہ تھے، وہاں بیٹھے تھے، تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ ابن زیاد سے کہیں کہ نہیں حسین کو قتل نہ کرو. لیکن انہوں نے اتنا کیا کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یزید کے حکم کے اوپر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو کچھ کہنا اس سے فائدہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے بیٹے بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کے لیے امان لکھ دو؟ تو ابن زیاد نے ان کا اثر و رسوخ دیکھتے ہوئے ایک امان نامہ لکھ کے انہیں دے دیا. انہوں نے اپنے غلام کو وہ تحریر دی کہ یہ لے کے کربلا جاؤ اور میری پھوپھی کے بچوں کو دے دو تاکہ اگر ممکن ہو تو ان کی جان بچ جائے. غلام نے جا کے حضرت عباس کو وہ خط دیا کہ یہ آپ کے بھائی نے ابن زیاد سے حاصل کیا ہے. 4 بھائیوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ اے ہمارے بھائی، کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارا سلام کہنا اور بتا دینا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ام البنین کے پردادا ربیہ ابن وحید تھے اور پردادا کے والد جو تھے ان کا کوئی بیٹا ان کے پردادا کے علاوہ تھا. اس کی نسل میں شمر بھی تھا. اس نے جب دیکھا تو امام حسین کے قریب آ کے آواز دی، ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت عباس اور بھائیوں نے سامنے آ کر کہا کہ لعنت ہو تجھ پر اور تیری امان پر، فرزند رسول کو امان نہیں اور ہم سے امان کی بات کرتے ہو. اچھا، لیکن یہ واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا، یہ ایک سوچنے کی بات ہے. اگر پیش آیا ہو تو اس سے بھی ان حضرات کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن یہ واقعہ ہے تبری کا. اور
ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ اصحاب امیر المومنین کو کربلا میں اپنی شہادتوں کا علم تھا اور معجزانہ طور پر کربلا پہنچے تھے، تو بھلا بیٹوں کو جن کی ماں کے ساتھ شادی ہی کربلا کے لیے کی تھی، مقصد کربلا اور اپنی حیثیت کا علم بدرجہ اتم ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ان کے پورے کردار میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے کسی کو ایسی امید ہو۔ لیکن بہرحال طبری نے لکھا ہے اور اکثر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم نے بیان کر دیا تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ حضرت عباس نے روز عاشور اپنے بھائیوں کو ایک ایک کر کے مقتل میں بھیجا تھا، اور تینوں حضرت عباس کے سامنے شہید ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب میدان میں گئے اور بہت شدید جنگ کی۔ آخر ایک ملعون نے جس کا نام حانی ابن ثبیت تھا، حانی ابن ثبیت حضرمی، یہ قبیلہ حضرمی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے تلوار کا وار کر کے جناب عبداللہ کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عثمان ابن علی ابن ابی طالب، یہ حضرت عباس کے دوسرے بھائی تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو رسول اللہ کے بڑے جلیل القدر صحابی عثمان ابن مظعون تھے، جو پختہ شیعان علی میں سے تھے، رسول اللہ کی حیات میں ان کا انتقال ہوا تھا اور خود رسول اللہ نے جنت البقیع میں ان کو دفن کیا تھا، جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے، اور چند سالوں سے اس کے اوپر سعودی حکومت نے عثمان ابن عفان کا نام لکھ دیا ہے۔ تو حضرت علی نے ان کی خاندان رسالت سے محبت دیکھ کے یہ نام رکھا ہوگا، لیکن بہرحال ہم آپ سے کہہ چکے ہیں کہ اس زمانے میں یہ نام جو تھے وہ ایسے نام تھے کہ سب کے ہوتے تھے۔ تو کربلا میں عثمان، عمر، یزید، ابو بکر، اس قسم کے نام آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، خاص طور سے یزید اور عمر تو نام بہت زیادہ ملیں گے۔ اچھا، ان کو حضرت عباس نے میدان جنگ میں بھیجا، انہوں نے بھی کچھ دیر جنگ کی، یہاں تک کہ خولی ابن یزید اصبہی، اس نے نیزہ مارا اور آپ زمین پر گرے۔ یہ دیکھ کے آبان ابن دارم نامی شخص نے سرتن سے جدا کر لیا۔ اب جعفر ابن علی ابن ابی طالب، یہ جناب ام البنین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ بعض نے ان کی شہادت عثمان ابن علی سے پہلے اور بعض نے بعد میں لکھی ہے۔ حضرت عباس امام کی اجازت سے پے در پے بھائیوں کو مقتل میں بھیج رہے تھے اور جلدی جلدی لاشیں آ رہی تھیں۔ جعفر کو بھیجتے وقت حضرت عباس نے کہا کہ جعفر، اب تم بھی جاؤ تاکہ میں دو بھائیوں کی طرح تمہارا صدمہ بھی برداشت کروں۔ اس جملے سے ان کا جذبہ ایثار اور دل کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ ایک حسرت اس وقت حضرت عباس نے اور ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ تم لوگوں کے بیٹے نہیں ہیں، یعنی آپ چاہتے تھے کہ اگر بھائیوں کی اولاد ہوتی اور شہید ہونے کے قابل ہوتی تو انہیں بھی قربان کرتے۔ جعفر ابن علی اب جنگ کے دوران اپنے بھائی کے قاتل حانی ابن ثبیت حضرمی کے ہاتھ سے شہید ہوئے، یعنی ان دونوں بھائیوں کا قاتل ایک ہی ہے۔ اس طرح امیر المومنین کے سب بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام حسین کے علاوہ 5 بیٹے امیر المومنین کے کربلا میں شہید ہوئے، جو کہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔